آپ کا خیر مقدم ہے۔ یمن نے جس جہاز کو ضبط کیا اس کا مالک کون؟ یمن کی تحریک انصار اللہ نے بحیرہ احمر سے گزر رہے ایک بحری جہاز گلیکسی لیڈر کو ضبط کر لیا۔ فلسطینی مزاحمت کے لیے دشمن کے مفاد کو نشانہ بنانے کا اعلان کرنے والے یمن کے اس اقدام کے فوراً بعد اسرائیل نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جہاز اسرائیلی نہیں ہے۔ یہ واقعہ 14 نومبر کو تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کے اس بیان کے بعد رونما ہوا جب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب جان لیں، اسرائیل بحیرہ احمر میں اپنے جہازوں پر اپنا جھنڈا لگانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ یمن سے خوف زدہ ہے اور دوسرے جھنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وہ یمن کے قریب پہنچ کر اپنے سسٹم کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی موجودگی کی خبر نہ پا سکے، لیکن ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم الرٹ ہیں اور انہیں بحیرہ احمر اور باب المندب میں تلاش کر لیں گے اور انہیں حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا واضح موقف ہے اور پوری دنیا اس بات کو جان لے۔ یمن نے جیسے ہی اس جہاز کو قبضے میں لیا، اسرائیلی حکام اس کشتی کی حقیقت کو چھپانے میں لگ گئے اور اسے جاپان اور برطانیہ سے متعلق بتانے لگے کہ گلیکسی جہاز انگلینڈ کی ملکیت ہے اور اس کے انتظام جاپانی کمپنی سنبھالتی ہے۔ اسرائیل کے مشہور زمانہ اخبار ہاریتس کے مطابق یمنی افواج نے بحیرہ احمر میں جس جہاز کو قبضے میں لیا اس کا تعلق اسرائیلی کاروباری رامی کی کمپنی سے ہے، جبکہ اسرائیلی حکام اس جہاز کو برطانوی ملکیت اور جاپان کے زیر انتظام بتانے پر تلے رہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبری کے مطابق یہ جہاز رے کار کیریئرز کا ہے، جس کی پیرنٹ کمپنی کے مالک اسرائیلی کاروباری ابراہم رامی اونگز ہیں۔ فوربس اسرائیل میگزین نے 2022 میں دنیا کے ارب پتی یہودیوں کی درجہ بندی میں رامی کو 130ویں امیر ترین یہودی کا مقام دیتے ہوئے ان کی مجموعی مالیت کا تخمینہ $3.25 بلین بتایا تھا۔ یہ شخص دنیا کے امیر ترین اسرائیلیوں کی درجہ بندی میں بھی 121ویں نمبر پر ہے۔ فوربس کے مطابق ٹیل کار کمپنی اور رے شپنگ رامی اونگز کی ملکیت ہیں۔ ٹیل کار کمپنی مقبوضہ فلسطین میں کار درآمد کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ رامی اور اسرائیل کے حکاموں کے درمیان نزدیکی تعلقات ہیں، خاص کر نیتنیاہو کی پارٹی سے ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ 2018 کے فیفا عالمی کپ میں اسرائیل کے موجودہ وزیر جنگ اور اس وقت کے شہری اور ترقیاتی وزیر گیلینٹ کے لیے سبھی ٹکٹس اسی اسرائیلی کاروباری نے فراہم کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رامی نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے خلاف گواہی دینے والے شخص کو $10,000 دے کر اس کے ارادے سے باز رکھا تھا۔ واضح رہے کہ رامی کا ایک اور بحری جہاز سال 2021 میں بحیرہ عمان میں دھماکوں کی نذر ہو گیا تھا۔ عبرانی میڈیا نے اس دھماکے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے ایک بار پھر حسب معمول دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ احمر میں گلیکسی لیڈر جہاز پر قبضہ بھی ایران کے اشاروں پر ہی کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جہاز کے مالک رامی نے کہا ہے کہ ہمیں اس واقعے کی اصلیت معلوم ہے، لیکن کوئی بھی تبصرہ کرنے سے پہلے ہم پوری تفصیلات حاصل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وی نیوز 1 کے ساتھ بنے رہیے۔